بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عقائد کا سبجیکٹ ہے جس میں ہم عقائد کے لیے شروع میں ہمارا اسلام پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام کا پہلا حصہ ہے اور اس سبق بھی پہلا ہے، سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 یہ صفحہ نمبر 10 نکالیے، نکال لیے ہیں صفحہ نمبر 10۔ دیکھیے سبق نمبر 1 کیا ہے؟ اسلامی عقیدوں کا خلاصہ۔ کتاب میں دیکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اسلامی عقیدوں کا خلاصہ نمبر 1 اللہ ایک ہے۔ اب یہ بالکل بنیادی ہے نا عقائد، اب ہم سب کو تو پہلے سے معلوم ہے اللہ ایک ہے، لیکن یہ بنیاد سے بالکل بتا رہے ہیں نا، تو اب یہاں لکھا ہوا ہے اسی لیے ہم کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہے اسی لیے معلوم ہے، تو اس کو دیکھ لینا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں۔ کسی کو مستحق مانے تو بھی اسلام سے خارج، عبادت نہ بھی کریں لیکن صرف مستحق بھی مانیں گے تو بھی اسلام سے خارج جائیں گے، کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ بے پرواہ مطلب ہم کو پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا کرنا یا نہیں کرنا، سوچنے کی ضرورت ہے، پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کا لحاظ کرنا ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کے کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حقیقتاً اللہ کے محتاج ہیں اور مجازاً جو ہے دیگر مخلوقات کے بھی محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔ تو اللہ کا کوئی شریک نہیں، عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، رہنمائی یعنی راستہ دکھانا، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان میں سے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کرے، تعظیم فرض ہے۔ ماننا بھی ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے تعظیم کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور عزت والے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور عزت والے بندے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو یہ مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کی عزت ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں ان کی عزت ہے، اور ان سب کے سردار کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں ایک ایک لفظ اہم ہے، دیکھ لیجئے، ایک ایک لفظ کو سمجھیے، اس میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، ایک ایک لفظ اس میں اہم ہے۔ اس کو زبانی بھی یاد رکھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، یہ عقیدے ہیں، بالکل اٹل چیزیں ہیں۔ تو 2 نمبر میں کیا معلوم ہوا؟ جتنے نبی اور رسول ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تعظیم بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، ان کی عزت ہے اللہ کے یہاں، اور ان سب کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3،
بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، بہت سے نبیوں پر، سب پر نہیں۔ وہی سب کے پاس آتی ہے لیکن کتاب اور صحیفہ سب کے پاس نہیں آیا۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، یہ سب کتابیں اور صحیفے ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، سب اللہ کا کلام ہے، اور ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں قرآن مجید پر، لیکن ایمان توریت پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے اور دیگر صحیفوں پر بھی ہے۔ ایمان سب پر لانا ہے، عمل قرآن مجید کے مطابق کرنا ہے۔ ایمان سب پہ لائیں گے۔ اللہ نے جو توریت نازل فرمائی اس پہ ہمارا ایمان ہے، تمام کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، کسی کتاب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن عظیم ہے، جو سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے رکھی ہے، قرآن مجید۔ باقی میں تبدیلی ہو گئی، ابھی دنیا میں جو موجود ہے وہ اپنی نازل ہوئی جس شکل میں نازل ہوا تھا اس شکل میں وہ نہیں ہے، انسانوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا، ناممکن و محال ہے۔ نمبر 4 دیکھیے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں، جو نہ مرد ہیں نہ عورت، یعنی مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم اور فرما بردار بندے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جن سے گناہ ہو نہیں سکتا، جو گناہ نہیں کرتے وہ نہیں، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے اولیاء کرام بھی ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے، جو گناہ نہ کرے وہ نہیں، جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے معصوم۔ اچھا، اور وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہے۔ تو اس میں کیا معلوم ہوا؟ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، مٹی سے نہیں بنے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، مرد عورت ہونے سے پاک ہیں، معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اور ان کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور ذکر ہی ان کی غذا ہے، فرشتے۔ اچھا، تو یہ عقیدے ہیں، ہماری کوئی بھی بات ان چیزوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدے ہیں، ہماری کوئی بھی بات ان چیزوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چلیے، نمبر 5، جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن کا انکار نہیں کر سکتے، اور جنون کچھ نہیں ہوتے، خالی بیکار باتیں ہیں، جن کا وجود ہے، جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر و بے دین بھی، ان میں مسلمان بھی اور کافر و بے دین بھی۔ اچھا، برے بھی ہیں اور بھلے بھی، ان میں جو شریر و کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ بنیادی کتاب ہے اور پہلی کتاب ہے، اس لیے ہر چیز زیادہ تفصیل سے نہیں بتا رہے ہیں، اتنا ہی لکھ رہے ہیں جتنا یاد کرنے میں آسانی ہے۔ یہ یاد کرنے کے لیے ہے، اب پورا لمبا لکھتے جائیں گے تو یاد کیسے کریں گے؟ تو جو یاد کرنے کا ہے وہ یہ مختصر، اور جو سمجھنا ہے وہ آگے کی کتاب میں تفصیل سے آئے گا، جس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایسا ہے جس کو یاد کرنا، اسی لیے اتنا چھوڑا لکھیں۔ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اور تھوڑا دینا تھا جن کے بارے میں کچھ،
وہ ضروری حصہ نہیں ہے، جتنا ماننا ضروری ہے بنیاد وہ دے دیے ہیں، اب وہ باقی اضافی چیزیں آگے کی کتابوں میں، یہاں صرف بنیاد ہے جو ہم کو یاد رکھنا ہے اور جس کو ماننا ہے، اس کے خلاف ہم کو نہیں قبول کرنا ہے، وہ ہے۔ اچھا، اب یہ پڑھ لیں گے تو ہم جن کا انکار نہیں کریں گے، جنوں کے وجود کا انکار نہیں کریں گے، کیونکہ عقیدہ معلوم ہو گیا کہ ان کا وجود ہے۔ ہاں، اور یہ شک شبے میں بھی نہیں رہیں گے، وہ کرتے کیا ہیں، ان میں کیا ہوتے ہیں، کیسا ہوتا ہے، سب یہاں ہو گیا، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، بھلے برے سب ہیں، مسلمان کافر سب ہیں، سب ہو گیا۔ نمبر 6، جس طرح ہم لوگ پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں اور ہر چیز فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا، فرشتے، پہاڑ، جانور، آدمی، زمین، آسمان اور ان کے اندر کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، خدا کی ذات کے سوا کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، اس کو قیامت کہتے ہیں، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ عقیدہ ہے، بعض نادان قسم کے مسلمان بولتے ہیں نا، کون دیکھے وہ مرنے کے بعد کا، کون اٹھتے، کیا ہے کہ کیا نہیں کہ، یہیں سب جو بھی ہے جنت جہنم سب دنیا ہی ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہو گیا۔ ہم یہ ماننے کی وجہ سے ہی مسلمان ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو جتنے مر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ قصہ ختم ہو گیا، پھر اٹھنا ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے، انسان فنا ہونے والا، ہمیشہ کے لیے فنا ہونے والا نہیں، اس کو اٹھنا ہے، پھر ایک بار شروع ہونا ہے، سب شروع سے، پھر ختم نہیں ہو گیا یہی سب کچھ، تو بھی شروعات ہے، ادھر شروعات ہوگی اصلی والی، پھر اس کا اختتام نہیں ہے کبھی۔ تو اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو گزر گئے چلو اب ختم ہو گیا ان کا سب، ختم کیا ہوا، اب شروع ہو رہا۔ اچھا، مردے خبروں سے اٹھیں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اس کا نام حشر ہے۔ پھر میزان، ترازو قائم ہوگی اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، مسلمان و کافر اور نیک و بد کے تمام اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے آدمی جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کافر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، آگے پورا بیان آ رہا ہے۔ تو یہ سب ہم مان چکے ہیں، ہمارا یقین ہے ایسا ہونے والا ہے، اسی لیے ہم مسلمان ہیں، اس میں شک ہوا تو مسلمان نہیں۔ تو یہ یقین ہے کہ ایسا ہونے والا، ہم مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن اٹھنے والے ہیں، میدان میں جمع کیے جائیں گے، زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، آخر میں جنت کو جانا ہے یا جہنم کو جانا ہے، یہ سب ہمارا پورا یقین کے ساتھ معلوم ہے، ہم کو عقیدہ ہے ہمارا۔ نمبر 7 دیکھیے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، پل صراط جس کو ہم بولتے ہیں نا، پل صراط، صراط ہے اس کا نام، پل ہم اردو میں بولتے ہیں۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، سب لوگوں کو اسی پر سے گزرنا ہوگا، اس پہ سے گزرنا ہے، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ اور نیچے کیا ہے، جہنم ہے، اور آگے کیا ہے، جنت ہے۔ اللہ سنتا۔ نمبر 8 دیکھیے، دنیا میں جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے ہی سے تھا، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، اور جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا، اس میں بال برابر فرق نہ آئے گا، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ بس اتنا زیادہ سوچنا ہے نہ بات کرنا ہے، یہ تقدیر ہے، گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو
ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم کرنے والے تھے، اللہ کو پہلے سے علم ہے، اللہ نے لکھ دیا۔ دیکھیے ابھی آپ یہاں آئے، اب میں یہاں لکھ دوں گا کہ آپ لوگ کتب خانے میں آئے، تو میرے لکھنے کی وجہ سے آئے، آپ تو پہلے ہی آ گئے نا، آپ کے آنے کے بعد مجھ کو علم ہوا، میں لکھ دیا، تو میرے لکھنے سے آپ لوگ آئے، میرے لکھنے کی وجہ سے نہیں آئے، آپ آئے، مجھ کو علم ہوا، میں لکھ دیا، تو میں انسان ہوں، مجھ کو آنے کے بعد علم ہوا، اللہ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ نے پہلے لکھ دیا، تو لکھا گیا پہلے، اللہ کو علم تھا پہلے ہی سے، تو یہ نہیں کہ لکھا ہوا ہے میں کر رہا ہوں، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو میں کروں گا ہی، یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کرنے والے تھے اس لیے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بہرحال گناہ یا غلط کام کر کے تقدیر کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے کہ لکھا ہوا ہے میں کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں، تقدیر پہ بس یہ ایمان لانا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے بس۔ چلیے، یہ جو سبق ہوا ہے اس کو آپ لوگ دوہرا لینا ہے اور زبانی اس کو یاد کر لینا ہے۔ دیکھیے جو سبق آج ہم پڑھے ہیں، جانے کے بعد آپ اس کو دوہرائیں گے اور اس کو وہاں بیٹھ کر پھر سمجھیں گے، جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو نشان لگا لیں گے، کل پوچھیں گے، اس طرح کرنا ہے۔ اور یہ سب ابھی آپ دہرائیں گے نہیں، ذہن میں نہیں بٹھائیں گے تو چند مہینے کے بعد پھر بھول جائیں گے، ختم، تو پھر پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو یاد کر لیجیے آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ سبق کافی ہے آج۔